اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی نبی ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو بابا تشائی کو، آپ کو کہتے ہیں جی بابا دھنکا جو ہے وہ 21 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہا۔ اب دیکھیں بابا دھنکا، اس کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ 21 سال تک کوئی چیز کھا پی نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں بھیجا کہ جس کا جسم ایسا بنایا ہو کہ وہ کھانے سے آزاد ہو، کھانا کھائے گا اور نہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے تھے، موت بھی آئے گی۔ اب مجھے بتائیں کتابوں کا دین لینا ہے یا بابوں کا دین لینا؟ کتابوں کا دین تو یہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو کلیئر کٹ آیا نا، عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ پوجنے کی بھی نفی آئی اور نفع نقصان دینے کی بھی نفی آئی۔ یہاں تو تمام انبیاء کا ذکر آ گیا، کوئی نبی بھی نہیں ہم نے بھیجا ایسا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو، یا وہ ایسا ہو اس کا جسم کہ وہ پوری زندگی قیامت تک زندہ رہے۔ نہیں، دنیا سے سب چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی یہ بزرگ فوت نہیں ہوتے، پردہ فرما جاتے ہیں۔ پردہ فرما جاتے ہیں تو زندہ آدمی تو اپنی شلوار تو نہیں اتارنے دیتا، تو ان بزرگوں کی شلواریں کیوں اتارتے ہو غسل دینے کے لیے؟ بابا جی کو کہا کرو اٹھو تو غسل کرو، سیدھی سی بات ہے۔ زندہ آدمی اپنی تہمت اتارنے دیتا ہے؟ عبد القادر جیلانی کی شلوار جس بندے نے اتاری ہے تو کتنا بڑا گستاخ تھا وہ۔ اس کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ حضرت آپ تو یہ روشن ضمیر ہیں، آپ نے قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے، آپ نے تو پردہ فرمایا، تو چپ کر کے اپنی عزت بچاؤ تو آپ جا کے غسل کرو۔ شلوار بھی ان کی اتاری، قمیض بھی اتاری، غسل دیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ بالکل سنت کے مطابق غسل دیا۔ وہ تو نبی الاسلام کا خاصہ ہے نا۔ مولا علی نے کہا کہ میں نے جب نبی الاسلام کے پیٹ مبارک پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ دنیا میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک ہی تھے، آپ کے جسم سے کوئی فضلہ وغیرہ نہیں نکلا، ہر بندے کا نکلتا ہے۔ اور نبی الاسلام کے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے غسل دینے کے لیے، صحابہ کرام کو اونگ آئی، ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں دکھایا کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو، یہ آپ کا پروٹوکول۔ اس میں نے کہا تھا ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور تم ان اماموں کے ماننے والے ہو کہ جن کی شلواریں اتاری گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی سب بڑی گستاخی کر دی۔ گستاخی کے سچ بولنا گستاخی ہے؟ یہ میں نے ان کا کوئی مذاق نہیں اڑایا، آپ کو ان کی اوقات بتائیے کیا ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پردہ فرماتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی ہے، یہ روحانی طور پر پردہ کر جاتے ہیں، یہ زندہ ہیں ایکچولی۔ زندہ بندہ تو بھائی یہ کام نہیں کرتا، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔ ان سارے زندوں کی بیویوں نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے کئی شہداء ہیں ان کی بیویوں نے دوسری تیسری شادیاں کی ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے نجاشی کے دربار میں، جنہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی، وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، ان سے شادی کی حضرت ابوبکر نے، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے حضرت علی نے شادی کر لی، اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی، اور اپنے جو بھتیجے تھے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، ان کی بھی تربیت کی۔ حالانکہ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، شہید کی بیوہ کو تو پھر زندہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ قرآن بالکل کوئی اور دین پیش کر رہا ہے، اور انہوں نے آپ کو بالکل کوئی اور دین بتایا جس دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے دین کے ساتھ۔ قرآن و سنت تو بالکل واضح ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سٹیٹس بھی، باقی انبیاء کا سٹیٹس بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے، اور وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے بھی نہیں، دنیا سے چلے گئے، جتنا عرصہ رہے کھا پی کر گزارا کیا،
کوئی اس قسم کا معجزہ نہیں دکھایا کہ بغیر کھائے پیے زندہ رہے ہوں. بابوں کے بارے میں کہنا جی 12 سال جنگلوں کے پتے کھاتے رہے. یار یہ کس آیت عزیز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پتے کھائیں جنگلوں کے؟ ٹھیک ہے اگر آپ کو جنگل میں قید کر دیا جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس نے شاب ابی طالب میں صحابہ کرام کو قید کیا گیا تو بعض اوقات مجبوراً انہیں درختوں کے پتے کھا کر اپنی جان بچانی پڑی. بھائی تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ کے بندو, وظیفے لگے ہوئے ہیں, بنو عباس کی حکومت ہے, اس کے باوجود عبد القادر جیلانی جو ہے 12 سال جا کے پتے کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کھائے ہوں, یہ باندھ کے مروا رہے ہیں ان کو. ہم کہیں گے اگر انہوں نے یہ کام کیا تو بھائی وہ تو پھر جانوروں والی زندگی بنائی ہے, انسان کی تو یہ زندگی نہیں ہوتی کہ اس کو کھانا اویلیبل ہو جا کے پتے کھانا شروع کرتے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کو کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل تھی تو آپ نے نہ وہ خود کھائی نہ صحابہ کو کھانے دی اور جنگلوں میں جا کے پتے کھانے شروع کر دیے. یہ کون سا دین ہے؟ اور باب دھنکے کے بارے میں بھی جو انہوں نے مشہور کیا ہے, میں نے اس وقت بھی بات کی تو میری ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے آگے کامنٹس کیے, ہم نے اس کے کامنٹس پھر پن کر دیے تھے انڈرسٹینڈ اسلام چینل کے اوپر. اس بندے نے کہا کہ میں تو اس کے علاقے کا رہنے والا ہوں, یہ رات کے اوقات میں چائے پیتا تھا, سارے چیزیں کرتا تھا, لوگوں کے سامنے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. وہ کہتا میں نے اسے خود کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن آج کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں جیلم سے لوگ جایا کرتے تھے عابد نکے کے مزار پہ. بے نظیر نے سڑک بنوا دی تھی, اتنی پڑھی لکھی خاتون, اور قوم پرستی ان لوگوں کی دیکھ. نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے. آپ لوگ صرف عمران خان صاحب کی بات نہ کریں کہ وہ کسی پیرنی کے پیچھے, یہ سارے ہی پیروں اور پیرنیوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی, ان کی جو ڈگریاں ہیں وہ کسی کام آئے, اپنے آپ کو یہ سیدھے راستے کے اوپر چلائیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.